میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں۔ اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا۔ ناظرین اکرام، آپ نے ابھی ایک کلپ آپ نے سماعت فرمایا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب نے ہمارے اوپر یہ ایک بات کی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح مانتے ہو، تو یا تو تم خدا ہونے کا دعویٰ کرو، یا تو تم رسول ہونے کا دعویٰ کرو، نعوذ باللہ، یا تو تم جو ہے وہ کافر ہونے کا دعویٰ کرو، مشرکین ہونے کا دعویٰ کرو۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، تو ہم آج اس کا ایک مختصر جواب آپ کے سامنے دیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرانی امتیں گزر چکی ہیں نا، ان کا بھی سب سے بڑا اعتراض یہی تھا، سب سے بڑا اعتراض، میجر اعتراض یہی تھا، میجر آبجیکشن یہی تھا کہ وہ لوگ بھی یہ اپنے رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے اوپر اس لیے راضی نہیں تھے کہ یہ تو رسول جو آیا ہے ہمارے اوپر، یہ تو انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا انسان ہے، ہماری طرح بیوی بچے کرنے والا انسان ہے، بیویاں رکھنے والا انسان ہے، بچے پیدا کرنے والا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض، جس طرح اگر آپ سورہ فرقان اٹھائیں تو سورہ فرقان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ما لہذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو یأکل الطعام، کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازار کے اندر چلتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا ہمارے سامنے تاکہ اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی ڈرائے؟ یعنی واضح ہمیں فرشتہ نظر آنا چاہیے، یا یہ رسول انسان کی جگہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ اگر اسی طرح آپ سورہ یاسین اٹھائیں تو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اصحاب یاسین کا جب واقعہ بیان کیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ جب دو رسول اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف بھیجے تو انہوں نے جھٹلایا، تو دو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھی بھیجا مدد کے لیے، دعوت توحید سنانے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ یقیناً تم ہماری طرح ایک انسان ہو، ہماری مثل ایک انسان ہو۔ یہ ایک میجر اعتراض رہا ہے۔ اگر اس طرح سورہ بنی اسرائیل بھی اگر آپ اٹھائیں نا تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کفار کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی بیان کی ہیں کہ جو ہے وہ تیرے لیے انگوروں کے کھجوروں کے باغ ہوں جس کے اندر تو نہریں جاری کر دے، تیرے لیے سونے کا گھر ہو ہیں، اور اس کے علاوہ تو آسمان پہ ہمیں چڑھ کے دکھا دے، یہاں تک کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دے تو بھی ہم تیرا یقین نہیں کریں گے تو رسول ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل کر دے، ہمارے اوپر کوئی شریعت نازل کر دے تاکہ ہم مان لیں، یا اللہ کو ہمارے سامنے لے کے یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے تب ہم مانیں گے کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا قل سبحان ربی، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہ کی ذات پاک ہے، هل كنت الا بشر الرسول، کہ یقیناً میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، بشر ہوں، لیکن کیسا بشر ہوں؟ جو رسول والی ڈگری رکھتا ہے۔ اچھا، حالانکہ علماء سمجھ گئے ہوں گے بشر موصوف ہے، رسول اس کی صفت ہے، موصوف صفت کا یہاں معاملہ ہے، بشر ہوں لیکن کیسا بشر ہوں؟ جو رسول ہوں۔ اب میں آپ کو قرآن حکیم کی سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد،
کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ یقیناً میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ پر مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، تمہارے اوپر اللہ کی وحی نہیں آتی۔ یہ مقام صرف اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے علاوہ تمہیں نہیں دیا، یہ مقام ہے میرا۔ اچھا، پہلی بات تو ان مولوی صاحب نے ایک اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا اللہ کے حکم سے، لیکن کہا کس لیے؟ کہ کفار کہہ رہے تھے، کفار کو کہا کفار کو کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے تو تم بچ نکلے تعویل کر کے، لیکن ایک جگہ پھنس جاؤ گے، اور ایسا پھنسو گے شاید تمہارا احادیث کے ساتھ واسطہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے، فرض نماز، تو راوی کو غالباً شک ہے کہ فرض نماز وہ زیادہ تھی یا کم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ راوی کو شک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بولنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا، نماز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نماز تو اسی طرح ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی، نماز یقیناً آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہے، پھر ایک حدیث کے اندر ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھائی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، کہا جی اللہ کے نبی واقعی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، لیکن آپ کے روب و دبدبے کی وجہ سے یقیناً کوئی صحابی آپ کے سامنے بات نہیں کر سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھائی جو رہ گئی تھی، جو آپ سے چھوٹ گئی تھی یا جو آپ بھول چکے تھے، اور آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرا، سجدہ سہو کیا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف کہا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون۔ مولوی صاحب اب کیا جواب دو گے؟ اب کیا جواب دو گے؟ انسا کما تنسون، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یقیناً جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھولتا ہوں، جس طرح تم جو ہے وہ بھولنے کی عادت اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے اسی طرح میں بھی بھولتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرا دیا کرو۔ اب کیا مخاطب کون ہے، کفار ہیں یا صحابہ ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، لیکن انسان ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس طرح ایک عام انسان کے اندر سچویشنز ہوتی ہیں، عام انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، دوسرے مشروبات بھی پیتا ہے، بیوی بچوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جسمانی قوت بھی ہوتی ہے، جسمانی خواہش بھی ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے۔ آپ اس معاملے میں تو یقیناً ایک جو ہے وہ بشر کی طرح تھے، لیکن اگر کوئی انسان یہ مان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام و مرتبے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عام انسان کی طرح ہیں، تو یقیناً یہ انسان اسلام سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، یہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ انسان اللہ کے نبی کا گستاخ بن جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، جو کہ کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر ماننے کا۔